قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، مراحل تدوین حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی. ہم نے پہلا مرحلہ جو کتابت کا ہے، جو تقریباً پہلی صدی، پہلے 100 سن ہجری پہ ختم ہوتا ہے، جس میں صحابہ اور تابعین کا دور ہے، انہوں نے جو کتابت کی حسب اتفاق، حسب ضرورت، حاجت، جو صحائف، صحف ان کے وجود میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کتابت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ نے کتابت کی، تابعین نے جو کتابت کی، اس کا ذکر ہوا. اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں، جو ہے التدوین یا الجمع، جس میں یہ جو پہلے مرحلے میں صحائف، صحف کتابت کی گئے حسب اتفاق، حسب ضرورت، اور جو مشافہتاً حدیث کی زبانی طور پہ روایت ہوئی، اس کو سب مدون کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا. اور اس میں نمایاں کردار خلیفہ راشد خامس عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ہے، جو 101 ہجری میں فوت ہوئے. اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جنہیں علماء نے خامس الخلفاء راشدین بھی کہا ہے. خلفاء راشدین کے بعد انہوں نے اسی اصولوں پر اور اسی ان کے دین اور شریعت کی تطبیق کے مطابق اپنے دور حکومت میں خلافت قائم کی تھی. اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ تدوین، سنت حدیث کی جمع اور تدوین ان کے حکم پر ہوئی. ایک جگہ تدوین اور اس کی جمع ہوئی. انہوں نے دو بڑے علماء جن پہ روایت کا دار و مدار تھا اس دور میں، مکے میں ایک اور ایک مدینہ میں. حجاز جو سب سے اہم علمی مرکز تھا اور علم حدیث کا مرکز تھا، مکہ اور مدینہ، ان کے جو سب سے دو بڑے تابعین کے ائمہ تھے، ان کو انہوں نے لکھا، جو صغار تابعین میں آتے ہیں، یعنی تابعین کے چھوٹے طبقے میں آتے ہیں، ان کو لکھا کہ وہ مکے میں جتنے احادیث، صحائف، صحف ہے، کتابی شکل میں یا مشافہت زبان کی شکل میں، اس کو جمع کر لیں ایک جگہ، لکھ لیں اسے ایک جگہ. ویسے ہی مدینہ کو لکھا. مکے میں انہوں نے ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم رحمہ اللہ کو لکھا، جو 120 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے کہا، جیسا کہ انہوں نے کہا، انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فإنی خفت دروس العلم وذہاب العلماء. کہ ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم کو لکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے پاس پائی جاتی ہے مکے میں، وہ ساری لکھ لیجئے، ساری جمع کر لیجئے. مجھے ڈر ہے کہ علم اور حدیث چلے جائے گی علماء کی وفات کی وجہ سے. علماء کی وفات، جو اس وقت میں صغار صحابہ موجود تھے، کبار تابعین موجود تھے، ان کی وفات کے ساتھ یہ علم ان کے ساتھ چلے جائے گا، تو آپ ساری حدیثیں لکھ لیجئے. اسی طریقے سے انہوں نے مدینہ کے امام، اتباع تابعین کے صغار تابعین میں سے امام ابن شہاب الزہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، جو 124 ہجری میں فوت ہوئے، 124 ہجری میں فوت ہوئے، ان کو بھی لکھا کہ مدینہ میں جتنا حدیث ہے، صحائف ہے، صحف وغیرہ ہے، وہ سب ایک جگہ آپ جمع کر لیجئے، کتابی شکل میں لکھ لیجئے. امام ابن شہاب الزہری فرماتے ہیں، امرنا عمر بن عبدالعزیز بجمع السنن فكتبناها دفترا فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفترا. کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں لکھ کر حکم دیا کہ ہم تمام احادیث سنن کو جمع کر لیں. تو ہم نے سارے حدیثیں دفاتر میں لکھا، دفتروں میں لکھا اور کتابوں میں لکھا، اور پھر ہم نے ان کو یہ کتاب، یہ تدوین، یہ جمع، یہ دفتر بھیجا. انہوں نے اس کے پھر نسخے بنائے، عمر بن عبدالعزیز نے اس کے نسخے بنائے.
نسخے بنا کر ہر زمین پر جہاں پر ان کی حکمرانی تھی، ان کی خلافت کے تابع تھا، مسلمان تھے، ایک ایک نسخہ حدیث کی اس جمع، اس تدوین کا اس زمینوں پر بھیجا۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہے تدوین کا، جمع کا، یہ 100 سال ہجری کے سے شروع ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا بتایا 101 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی زندگی میں ان کے امر اور حکم سے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ شروع ہوا۔ اس مرحلے کے کچھ جو میزات ہیں، جو خاص صفات ہیں، وہ یہ کہ اس مرحلے میں جو سنت کی کتابت ہوئی اس کا مقصد، ہدف تھا اس کو جمع کرنا ایک جگہ۔ پہلے مرحلے میں یہ مقصد نہیں تھا، اب اس دوسرے کا مقصد ہی تھا کہ سنت اور احادیث کو ایک جگہ جمع کرنا، تاکہ جو حفاظ تھے صحابہ تابعین کی وفات سے کوئی سنت، کوئی حدیث ضائع نہ ہو جائے ان کے وفات کے ساتھ، بلکہ ساری حدیثیں تدوین اور مدون کر لی جائے۔ مگر اس میں یہ مقصد نہیں تھا کہ ان حدیثوں کو ترتیب دیا جائے، منظم طریقے سے، تصنیف کی طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ طہارت کے حدیثیں ایک باب میں، نماز صلات کے حدیثیں ایک باب میں، زکوٰۃ کے حدیثیں ایک، یہ مقصد نہیں تھا۔ جیسا حدیث ملتی ویسا وہ تدوین کر لیتے، جمع کر لیتے۔ مقصد تھا احادیث ایک جگہ جمع ہو جائے، ان کی حفاظت ہو جائے۔ مثلا پہلے زکوٰۃ کی حدیث ہو سکتی ہے، پھر طہارت، پھر نماز، پھر حج، پھر زکوٰۃ، بنا ترتیب کے یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جو ہے التصنیف۔ تیسرا آخری مرحلہ تدوین حدیث کا وہ ہے تصنیف۔ یہ تصنیف کا مرحلہ یہ تقریباً تقریباً دوسری صدی کے 20 سے شروع ہوتا ہے، دوسری صدی ہجری، یعنی 150 ہجری سے تقریباً شروع ہوتا ہے، 150 سن ہجری سے شروع ہوتا ہے، جس میں جو دوسرے مرحلے میں جمع کیا گیا، تدوین کی گئی احادیث سنت کو ایک جگہ، وہ اس کو ترتیب دی گئی، اس کو ترتیب دی گئی، اس کی تنظیم کی گئی۔ امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تاریخ الاسلام، جس میں انہوں نے ابواب یعنی تواریخ، جو اسلام کی تاریخ ہے، وہ سنین کے اعتبار سے تقسیم کیا، ہر سن میں کیا ہوا، ہر سن میں کیا ہوا۔ تو جو 143 ایئر ہے، جو یہ سن ہے، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں اس باب میں، وفی هذا العصر شرع علماء الاسلام في تدوین الحدیث والفقہ والتفسیر فصنف ابن جریج التصانیف بمکہ وكثر تدوين العلم وتبويبه وقبل هذا العصر كان سائر الأئمة يتكلمون على حفظهم أو يروون العلم من صحف صحیحہ غیر مرتبہ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 150 سن ہجری یا دوسری صدی کے 20 سے اس دور میں تصنیف شروع ہوئی، حدیث میں، دیگر علوم میں مرتب طور پر تالیف تصنیف شروع ہوئی۔ تو ان میں سب سے پہلے علماء جس نے تصنیف فرمائی ابن جریج ہے، امام ابن جریج، عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، جو 150 سن ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے مکہ شہر میں حدیث کی کتابیں تصنیف فرمائی۔ اسی طریقے سے کئی علماء نے اس دور میں اپنے اپنے علاقوں میں جو رہتے تھے، شہروں میں، انہوں نے تصنیف کی، حدیث کی کتابیں مرتب طور پر تصنیف فرمائی۔ کہتے ہیں اس سے پہلے جتنے علماء حدیث کی روایت کرتے تھے، یا تو وہ اپنے حفظ سے، اپنے دل سے جو یاد کیے ہیں وہ یہ روایت کرتے تھے، یا صحف کے ذریعے، صحف صحائف کے ذریعے جو مرتب نہیں تھے، جس میں کوئی ترتیب نہیں تھی۔ اور تصنیف کے اس مرحلے میں جن علماء نے سب سے پہلا یعنی اہم کردار ادا کیا، جس نے سب سے پہلے تصنیفات لکھی حدیث کی، ان کو ہم شہروں اور جو مراکز تھے، حدیث کے مرکز تھے، ان کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو مکہ میں ابن جریج، جیسا کہ ذکر کیا گیا، عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج نے تصنیف کی، حدیث کی کتاب لکھی، مرتب 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طریقے سے سفیان ابن عیینہ، امام سفیان ابن عیینہ الہلالی، جو 198 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی تصنیف کی۔ مدینہ میں محمد ابن اسحاق، امام محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی، جو 151
ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے تصنیف کی حدیث کی کتاب. پھر محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذئب 158 ہجری میں فوت ہوئے. امام مالک بن انس جو 179 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی تصنیف کی. بصرہ میں سعید ابن ابی عروبہ جو 156 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی تصنیف کی. شعبہ بن الحجاج 160 ہجری میں فوت ہوئے. حماد بن سلمہ 167 ہجری میں فوت ہوئے. کوفہ میں سفیان بن سعید الثوری جو 161 ہجری میں فوت ہوئے. زائد ابن قدامہ الثقفی وہ بھی 161 ہجری میں فوت ہوئے. شام میں امام الاوزاعی عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی جو 157 ہجری میں فوت ہوئے. یمن میں امام معمر بن راشد الازدی جو 154 ہجری میں فوت ہوئے. یہ سب تواریخ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً دوسری صدی کے بیچ کے یہ علماء ہیں. 150 ہجری اس کے آس پاس ان کی وفات ہوئی، جنہوں نے سب سے پہلے یہ تصنیف کے مرحلے میں مبوب حدیث کی کتابیں لکھی. علمی فائدے کے لیے صحیفہ حمام بن منبہ کے بارے میں کہا گیا ہے سب سے پرانی کتابت ہے، سب سے پرانا صحیفہ حدیث کا جو ہم تک پہنچا ہے. امام معمر بن راشد کی مصنف حدیث میں کتاب مرتب سب سے پرانی تصنیف ہے حدیث میں جو ہم تک پہنچی ہے. سب سے پرانی تصنیف حدیث میں جو پہنچی ہے وہ امام معمر بن راشد کی کتاب الجامع ہے. جامع معمر بن راشد جو مطبوع ہے، متداول ہے. سب سے پرانی حدیث کی تصنیف مرتب کتاب ہم تک پہنچی ہے. مصر میں عبداللہ بن لہیعہ الحضرمی 174 ہجری میں فوت ہوئے. لیث بن سعد الفہمی 175 ہجری میں فوت ہوئے. عبداللہ بن وہب 197 ہجری میں فوت ہوئے. مرو خراسان ماورا نہر کے علاقوں میں امام عبداللہ بن المبارک جو 181 ہجری میں فوت ہوئے. اور یہ جو تصنیفات ان علماء نے مرتب طور پر تصنیف کی ہے، اوائل علماء دوسری صدی کے 20 سے، انہوں نے احادیث میں تفریق نہیں کی. مثلا یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ احادیث جو ہے وہ منتہا کے اعتبار سے جہاں اسناد ختم ہوتی ہے 4 قسموں کے ہیں. جو حدیث ہے جہاں سند ختم ہوتی ہے، کیا جس کی طرف حدیث نسبت کی جاتی ہے یا سند ختم ہوتی ہے، وہ 4 اقسام میں تقسیم کی جاتی ہے: المرفوع، الموقوف، القدسی، المرفوع، الموقوف اور المقطوع. قدسی حدیث وہ ہے جس کی اسناد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ختم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا اللہ تعالیٰ کا قول روایت کرتے ہیں. جو مرفوع حدیث ہے اس کی اسناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے، آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی فعل. جو موقوف حدیث ہے اس کی اسناد صحابی پر ختم ہوتی ہے، صحابی کا کوئی قول، صحابی کا کوئی فعل. مقطوع جو حدیث ہے اس کی اسناد تابعی یا ان سے پہلے اتباع التابعین وغیرہ پر ختم ہوتی ہے، ان کا کوئی قول، ان کا کوئی فعل. تو انہیں آثار بھی کہا جاتا ہے. جو موقوفات مقطوعات ہیں، موقوف مقطوع صحابہ تابعین کے جو اقوال وغیرہ ہے، افعال، ان کو آثار بھی کہا جاتا ہے. تو ان ائمہ نے احادیث کے تمام اقسام کو جب اپنی تصنیفات میں ذکر کیا، یعنی احادیث اور آثار دونوں ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، صحابہ اور تابعین کے اقوال، افعال سب اس میں جمع کیا. اور جب تیسری صدی شروع ہوئی یعنی 200 سن ہجری کے بعد، اس میں علماء نے ایک پھر نیا راستہ منہج اختیار کیا خدمت سنت کا، کہ انہوں نے خالص احادیث نبویہ جو مرفوع احادیث ہے، جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال ہیں، ان کو جمع کیا، صرف ان کو جمع کیا. اور اس میں تیسری صدی میں 200 سن ہجری کے بعد جو کتابیں وجود میں آئی، اس میں سب سے پہلی جو تصنیفات تالیف کی گئی وہ ہے المسانید، مسانید کی کتابیں. مسانید، مسند یعنی، اور مسند کیا چیز ہے؟ مسند وہ کتاب ہے حدیث کی جس میں احادیث کو ترتیب صحابہ راوی کے نام پر دی جاتی ہے، یعنی ابواب روات کے نام پر ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ
مسند ابی بکر الصدیق سے شروع کیا جاتا ہے. ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے احادیث ایک باب کے تحت ذکر کی جاتی ہیں. پھر مسند عمر بن الخطاب کے احادیث یہ دوسرے باب کے تحت ذکر کر جاتی ہے. پھر مسند عثمان ان کے احادیث تیسرے باب کے تحت. مسند علی بن ابی طالب، اس کے بعد مسانید عشرہ المبشرین بالجنہ جو 10 صحابہ جن کی جنت کی بشارت دی گئی ایک ہی حدیث میں ان کے. پھر دیگر صحابہ، ہر صحابی کی حدیث ایک جگہ جمع کی جاتی ہے، ایک باب کے تابع جمع کی جاتی. یہ ہے مسانید کی کتابیں، یہ ان کا ترتیب کا طریقہ ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں یہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں، وشرع الکبار فی تدوین السنن ثم کثر ذلک فی ایام الرشید وکثرت التصانیف، کہ ائمہ نے، کبار علماء نے حدیث میں تصنیف کتاب تالیف فرمانی شروع کی، اور یہ کثرت سے ہارون الرشید کے دور میں ہوا. عباسی خلیفہ تصنیفات حدیث کے کثرت میں وجود میں آئی، اور ہارون الرشید 203 ہجری میں فوت ہوئے. اور ان میں سب سے جو اوائل مصنفات جو 200 سن ہجری کے بعد تیسری صدی میں آئے، ان میں جو علماء نے مصنفات لکھی ان میں عبد الرزاق الصنعانی ہیں. عبد الرزاق بن حمام الصنعانی جو 211 ہجری میں فوت ہوئے، اور اسد ابن موسیٰ الاموی المصری ہے جو 212 ہجری میں فوت ہوئے 212 میں. عبید اللہ ابن موسیٰ العبسی الکوفی ہے جو 213 ہجری میں فوت ہوئے. عبداللہ ابن زبیر الحمیدی المکی ہے جو 219 ہجری میں فوت ہوئے. یہ جو تصنیفات 200 یعنی دوسری صدی کے 20 سے اور پھر تیسری صدی میں وجود میں آئی، یہ جو زمن ہے، یہ جو وقت ہے، اسے العصر الذهبی للسنہ وعلومہا کہا جاتا ہے. دوسری صدی اور تیسری صدی، تیسری صدی، اس میں ہی کبار ائمہ محدثین، اس علم کے اساتین، اس علم کے حفاظ، بڑے ائمہ محدثین کبار اسی 2 صدیوں میں رہے. اور اہم مصادر حدیث کے امہات کتب الحدیث، حدیث کے سب سے بنیادی کتابیں یہی 2 صدیوں میں تصنیف کی گئی. یعنی دوسری صدی کے نصف آدھی سے لے کر تیسری صدی کے آخر تک سب سے اہم ترین حدیث کی بنیادی کتابیں اسی 2 صدیوں میں تصنیف کی گئی. اور یہ تصنیفات، یہ حدیث کے مصنفات مختلف طریقوں پر تصنیف کیے گئے، یعنی اس میں حدیث کی ترتیب مختلف انداز میں ہوئی. جو حدیث اس میں احادیث ذکر کی گئی ان کے مختلف شروط تھے کہ کیا ہر حدیث ذکر کرنی ہے یا بعض حدیثیں ذکر کرنی ہیں، بعض کرنی ہے تو کون سی حدیثیں ذکر کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی ہے. تو اس سے مختلف کتب الحدیث وجود میں آئے. انواع کتب الحدیث، حدیث کے مختلف کتابوں کے انواع ہیں، اقسام ہیں. تو ان میں دوسری اور تیسری صدی میں جو کتب حدیث وجود میں آئی اس میں الموطئات ہے، المصنفات، المسانید، الجوامع، الصحاح، السند وغیرہ. تو اس کا ہم مختصر سا تعارف پیش کر دیتے ہیں. موطا اس کتاب حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں محدث مسند احادیث، مرفوع احادیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، آپ کے اقوال افعال، اس کے ساتھ آثار بھی ذکر کرتا ہے، صحابہ کے اقوال افعال، موقوف مقطوع احادیث بھی ذکر کرتا ہے. اس کے ساتھ بعض مرسل مراسیل اور بلاغات بھی ذکر کرتا ہے. بعض احادیث جس کی سند منقطع ہے، جو متصل نہیں ہے، یا بلاغات ہے جس میں سند شروع سے حذف کر دی گئی ہے کہ بلغنی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بتائی گئی، اگرچہ مؤلف متاخر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یا اس کے قریب بھی نہیں پایا، یہ بھی اس میں ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ کتاب موطئات ابواب فقہیہ میں اس کا ترتیب ہوتا ہے. یعنی عمومی طور پہ الخطیب البغدادی نے رحمہ اللہ الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ میں فرمایا
کہ حدیث کی کتابیں عمومی طور پر 2 ہی طریقوں پر مرتب ہے. حدیث کی کتابیں یہ جتنے بھی انواع ہے حدیث کی کتابوں کا، اس کا عمومی طور پر 2 ہی طریقے ہیں ترتیب کا، یا تو مسانید ہے یا تو ابواب فقہیہ ہے. یا تو کتاب حدیث مسند کے طریقے پر ترتیب دی جاتی ہے، جیسا کہ بتلایا ہر صحابی کی حدیث ایک باب کتابیں جمع ہوتی ہے. ابو بکر کی احادیث ایک جگہ، عمر کی حدیث ہے، عثمان کی حدیث ہے، علی کی حدیث ہے وغیرہ، یعنی روات کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر. ابواب فقہیہ کا جو ترتیب کا طریقہ ہے، دین کے جو فقہی جو دین کے مسائل ہے اس کے باب ابواب کتابیں احادیث ذکر ہوتی ہے. تو اس کا یہ طریقہ ہے، کتاب الطہارہ سے شروع کیا جاتا ہے عمومی طور پہ، طہارت کے احادیث، وضو، غسل، تیمم وغیرہ کے احادیث کتاب الطہارہ کتابیں ذکر ہوتی ہیں. پھر کتاب الصلاۃ، نماز، صلاۃ کے احادیث ایک یہ کتابیں ذکر ہوتی ہے. نماز کے تمام مسائل مختلف ابواب میں، اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات، مواقیت، سنن وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے احادیث، اس کے مختلف مسائل ابواب کتابیں کتاب الزکوٰۃ میں ذکر ہوتی ہے. کتاب الصیام، روزے کے احادیث، کتاب الحج، اس طریقے سے آخر تک. تو یہ 2 عمومی طریقے ہیں، اور اس میں کچھ تفصیلات ہیں جیسا آ رہی ہیں. تو موطئات جو کتابیں ہیں وہ ابواب پر ترتیب دی جاتی ہیں، ابواب فقہیہ، طہارہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ. موطئات میں جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ موطا مالک ہے. امام مالک ابن انس الاصبحی المدنی جو 179 ہجری میں فوت ہوئے، یہ سب سے مشہور موطئات میں کتاب ہے. اور بھی موطئات تالیف کی گئی، جیسا موطا محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذئب المدنی جو 158 ہجری میں فوت ہوئے. موطا عبداللہ بن وہب، ابو محمد عبداللہ بن وہب بن مسلم المصری جو 197 ہجری میں فوت ہوئے. اس کے بعد مصنفات وہ کتابیں ہیں جس میں مرفوع احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کی احادیث کے ساتھ کثیر تعداد میں آثار بھی ذکر ہوتے ہیں. یعنی صحابہ کے، تابعین کے اقوال، آثار جو ہے موقوف مقطوع احادیث بھی کثیر تعداد میں ذکر ہوتے ہیں. بلکہ آثار اگر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، وحیین قرآن و سنت کی تفسیر میں، توضیح میں، بیان میں جو سلفی منہج ہے، مسلک اہل حدیث اس پہ چلنا چاہتا ہے، وہ آثار اس کی جو جگہ ہے کہاں پائے گا، وہ مصنفات کی کتابوں میں. اور مصنفات بھی ابواب فقہیہ پر ان کی ترتیب ہوئی ہے. مصنفات میں اشہر ترین مصنف عبد الرزاق ہے، یعنی مصنف ابو بکر عبد الرزاق بن حمام الصنعانی جو 211 ہجری میں فوت ہوئے. اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی جو 235 ہجری 235 ہجری میں فوت ہوئے. اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مصنف کی کتاب جو تالیف کی گئی وہ تھی مصنف بقی ابن مخلد. یہ مغرب کے سب سے بڑے محدث عالم دین تھے، ان کے دور کے امام حافظ تھے. مغرب یعنی اندلس، اسپین جو آج کا ملک ہے، انہوں نے سب سے بڑی مصنف تالیف کی تھی، ابو عبد الرحمن بقی ابن مخلد ابن یزید القرطبی الاندلسی جو 276 ہجری میں فوت ہوئے. یہ سب سے عظیم، سب سے بڑی مصنف تھی. افسوس سے یہ کتاب مصنف ہم تک نہیں پہنچی. تیسرے کتب حدیث کے انواع میں سے المسانید ہے. المسانید جیسا کہ گزر چکا ہے، جس میں ہر صحابی کی حدیث اس باب کے تابع ذکر ہوتی ہے. پھر یہ صحابہ کے نام یا تو ان کی فضیلت، سبقت پر ترتیب دی جاتی ہیں، جیسا کہ بتلایا خلفاء راشدین پہلے، ان کے ابواب، پھر عشرہ المبشرین جو باقی 6، پھر دیگر صحابہ، یا قبائل کے اعتبار سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں سب سے قریب ہے، یعنی جو ہاشمی قریشی صحابہ ہیں ان کے ابواب، پھر جو صرف قریشی ہے دوسرے شاخوں سے ان کے ابواب وغیرہ، یا ترتیب
دی جاتی ہے حروف المعجم پر، یعنی عربی زبان کے جو حروف ہے الف سے یا تک. جس صحابی کا نام الف سے شروع ہوتا ہے ان کا پہلے ذکر ہوگا، جس کا با پھر ان کا ہوگا، اس طریقے سے یا تک. مسانید میں کثرت سے کتابیں لکھی گئی، جیسا کہ فرمایا گیا کہ 200 سن ہجری سے 30 صدی سے مسند کثیر تعداد میں لکھی گئی، بلکہ علماء نے ذکر کیا، محدثین نے، کہ کوئی اس دور میں محدث عالم حدیث نہیں تھا الا کہ اس نے مسند کتاب تالیف فرمائی، مسند کی کتاب تالیف فرمائی. اور یہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ لوگ حفظ کرنے والے لوگ تھے، حفاظ تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا حفظ تھا، حفظ حدیث ان کا کام تھا، ان کی صفت تھی. تو حفظ حدیث کے لیے سب سے آسان طریقہ، حفظ حدیث کے حفظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ مسانید کا طریقہ ہے، مسانید مسند کا طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی اسناد سے آپ سینکڑوں احادیث حفظ کر سکتے ہیں. یعنی آپ مسند جب ابو ہریرہ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احادیث ایک جگہ جمع کریں گے اور اس میں جو اسانید ہے وہ آپ جان لیں گے کہ یہ تابعی سے ابو ہریرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. تو کئی متون، کئی احادیث آپ یہ اسناد سے یاد کر لیں گے، یعنی ایک اسناد سے آپ کئی احادیث یاد کر لیں گے، کئی متون. تو جو مسانید کا طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے حفظ کے لیے. جو ابواب فقہیہ کا طریقہ ہے وہ حفظ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ مثلا طہارت میں کبھی ابو ہریرہ کی حدیث آ رہی ہے، کبھی جابر بن عبداللہ، کبھی عبداللہ بن عباس، کبھی عائشہ. اسناد کے ساتھ حفظ کرنا اس کے لیے بہت قوی حافظہ چاہیے. مسانید کا طریقہ آسان ہے، آپ کو پتہ ہے تمام احادیث ایک ہی یہ صحابی کی ہے، اور اس میں بھی چند اسانید اس کے ذریعے سینکڑوں احادیث ہے، ایک اسناد کے ذریعے آپ یہ تمام احادیث یاد کر سکتے ہیں. تو مسند کثرت سے وجود میں آئی. سب سے پہلی مسند، فائدے کے لیے سب سے پہلی کتاب جو مسند جس نے تالیف کی وہ امام ابو داود الطیالسی ہے. امام ابو داود سلیمان ابن داود الطیالسی البصری، جو 204 ہجری میں فوت ہوئے، 204. اس کے ساتھ سب سے بڑی مسند ہے، سب سے بڑی کتاب مسند میں جو تالیف کی گئی اور وہ الحمدللہ وہ ہم تک پہنچی ہے، وہ مسند احمد ہے. مسند احمد بن حنبل، امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی البغدادی 241 ہجری میں فوت ہوئے. 52 مجلدات میں یہ کتاب چھپی ہے، 52 مجلدات، اس میں 40,000 احادیث ہے. 40,000 احادیث، یہ سب سے بڑی مسند کی کتاب ہے جو الحمدللہ ہم تک پوری پہنچی ہے. اس میں سے ایک مسند البزار کا بھی ہے، مسند ابو بکر احمد بن عمر البزار البصری، جو 292 ہجری میں فوت ہوئے. جوامع کی کتابیں، جوامع وہ کتابیں ہیں جن میں دین کے تمام ابواب اور مسائل کے متعلق احادیث جمع کی جاتی ہے. دین کے تمام مسائل اور کے متعلق احادیث جمع کی جاتی ہے، اور علماء حدیث نے، محدثین نے ان دین کے موضوعات، اہم ابواب کو 8 میں تقسیم کیا ہے. دین کے 8 اہم ترین موضوعات ہیں. کون سے ہے وہ؟ پہلا اعتقاد، عقیدہ، ایمان. ہاں. دوسرا احکام، حلال و حرام، عبادات. تیسرا اخلاق اور آداب. چوتھا تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر میں جو احادیث ہے. پانچواں تاریخ و سیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مغازی، غزوات اور تاریخ کے جو احادیث ہیں. اور چھٹا فضائل اور مناقب، صحابہ کے فضائل، مناقب کے جو احادیث ہیں. اور ساتواں زہد اور رقائق، زہد اور دنیا سے بے نیازی اور دل کو نرم کرنے والے جو احادیث ہیں. اور آٹھواں الفتن اور ملاحم، جو اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں وغیرہ کی احادیث ہے. یہ 8 دین کے اہم اساسی موضوعات ہیں
جس میں سنت میں احادیث آئی ہے، تو یہ تمام 8 موضوعات کے تابع احادیث کو جمع کیا جاتا ہے جوامع کی کتابوں میں، اور اس کو ابواب فقہی ابواب پہ ترتیب دی جاتی ہے۔ سب سے مشہور ترین جو جوامع ہیں وہ صحیحین ہیں، صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم، ان کا صحیح جو نام ہے جو مؤلف نے لکھا الجامع الصحیح، الجامع صحیح، امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری جو 256 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام مسلم ابو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوری جو 261 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس میں تمام یہ 6 موضوعات کی احادیث موجود ہیں۔ اس میں سے اور مشہور ایک جامع ترمذی، اگرچہ لوگوں کے زبانوں پہ یہ مشہور ہے سنن ترمذی، مگر اس کا صحیح نام جامع ہے، کیونکہ سنن جیسا آئے گا یہ تمام ابواب پہ احادیث سنن کی کتابیں نہیں جمع کرتی، آئے گا وہ صرف احکام کی احادیث جمع کرتی ہیں۔ سنن کی کتابیں صرف احکام، جو عبادات، حلال حرام، ان کے احادیث ذکر کرتی ہیں، صرف عقائد ایمان کے احادیث نہیں ذکر کرتی، تفسیر کے نہیں ذکر کرتی، آداب اخلاق کے نہیں ذکر کرتی، رقائق زہد کے نہیں، فضائل مناقب کے نہیں، فتن ملاحم کے نہیں، وغیرہ، صرف احکام۔ تو ترمذی میں تمام موضوعات کے احادیث ابواب کے موجود ہیں، تو وہ جامع ہیں، یہی نام ہے اس کا صحیح، جامع ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ابن ثورہ ترمذی جو 279 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد صحاح، انواع کتب الحدیث میں سے صحاح ہے۔ صحاح وہ حدیثیں، وہ کتابیں ہیں جس میں محدثین مؤلفین نے صرف صحیح احادیث جمع کی، صحیح احادیث۔ ابھی تک جتنی کتابیں گزری ہے، موطئات ہو، مصنفات ہو، مسانید ہو، جوامع ہو، اس میں صحت کی شرط نہیں، مؤلف یہ شرط نہیں رکھتا کہ صرف صحیح حدیث ذکر کرے گا، اس میں صحیح حدیث بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بلکہ موضوع بھی ہو سکتی ہیں، مگر صحاح کی کتابوں میں شرط ہے، مؤلف یہ شرط اپنے اوپر رکھتا ہے کہ صرف وہ صحیح احادیث ذکر کرے گا اور کوئی حدیث نہیں ذکر کرے گا، حسن ضعیف وغیرہ نہیں۔ اور اس کو بھی ابواب فقہی ابواب پر ترتیب دی جاتی ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے مشہور ترین کتابوں میں صحیحین ہیں، صحیح البخاری اور صحیح مسلم، جو سب سے اصح ترین حدیث کی کتابیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب اللہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کے بعد صحیح مسلم۔ صحاح میں دوسرے علماء نے بھی تالیف فرمایا، جس میں صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ السلمی النیسابوری جو 311 ہجری 311 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس میں سے صحیح ابن حبان بھی ہے، الصحیح لی ابی حاتم محمد بن حبان البستی جو 354 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ صحاح کی کتابیں ہیں، اگرچہ صحیحین کے بعد جو صحاح میں کتابیں لکھی گئی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، اس کے بارے میں یہ بات کہنا بھی مہم ہے کہ ہر حدیث اس میں صحیح نہیں، یعنی یہ جو امام ابن خزیمہ ہے، امام ابن حبان، ان کے کچھ شروط میں تساہل ہے، ان کے شروط میں کچھ تساہل ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ غیر صحیح احادیث بھی اس کتابوں میں ذکر کیا ہے، جو دیگر ائمہ، علماء، کبار محدثین کے اصول پر صحیح نہیں ثابت ہوتی۔ صحیحین میں ہر حدیث صحیح ہے، جیسا امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، مگر صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان غالب احادیث، مگر اس میں کچھ احادیث ہے جو صحیح نہیں ہیں۔ اس کے بعد سنن کی کتابیں ہیں۔ سنن کی کتابیں وہ ہے جس میں مصنف صرف احادیث الاحکام پر اکتفا کرتا ہے۔ یہ دین کے 8 ابواب ذکر کیے گئے موضوعات، اس میں سے ایک تھا الاحکام، حلال اور حرام کے مسائل، عبادات، معاملات، روزہ، نماز، روزہ، طلاق، نکاح وغیرہ، خریدنا بیچنا، بیع، یہ احکام ہیں، حلال حرام کے مسائل، صرف ان پر اکتفا کرتا ہے، اور ان کو بھی ابواب فقہی ابواب پر ترتیب دیتا ہے۔ ان میں سب سے مشہور ترین کتابوں میں سنن ابی داود ہے، سنن ابو داود سلیمان ابن الاشعث السجستانی 275 ہجری میں فوت ہوئے، اور سنن نسائی ہے، سنن نسائی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی جو 303 ہجری میں فوت ہوئے۔ سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی
جو 273 ہجری میں فوت ہوئے. یہ سنن کے مشہور کتابیں ہیں. تو یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں یہ بنیادی حدیث کے کتابیں، مصنفات، مسانید، جوامع، صحاح، سنن تالیف کی گئے جو امہات کتب الحدیث ہیں. کتابوں حدیث کی کتابوں میں بنیادی کتابیں ہیں. بعد میں آنے والے سارے علماء نے انہی پر اعتماد کیا. سارے صدیوں میں آگے آنے والے محدثین علماء نے انہی کتابوں پہ اعتماد کیا. یا تو ان کتابوں کی مثلا شرح لکھی، جو شروحات حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں کی شرح لکھی. صحیح بخاری کی شرح لکھی مثال کے طور پر، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، بلکہ مسند احمد وغیرہ وغیرہ کی شرح لکھی. یا ان کی اختصار کیا، ان کی تلخیص کی، اختصار کیا، ان کی تلخیص کی. تلخیص کیسا کرتے ہیں؟ جیسا صحیح البخاری ہے اس کے اختصارات ہیں. التجریز الصریح، التجریز الصریح امام الزبیدی کی مشہور کتاب ہے. صحیح بخاری کا اختصار کیسا کیا؟ اسانید کو حذف کر دیتے ہیں، اسناد، کیونکہ اصل کتاب موجود ہے. صحیح البخاری اصل موجود ہے، جو اسناد چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، تو اسناد کو حذف کر دیتے ہیں. صرف صحابی، راوی اعلیٰ جو صحابی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ امام بخاری نے جیسا بتلایا کہ تکرار کرتے ہیں حدیث کو، کئی ابواب میں ذکر کرتے ہیں، ہر باب میں ایک فقہی مسئلہ نکال کر باب باندھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث عمر بن الخطاب کی 7 مرتبہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. تو جو ملخص ہے مختصر، وہ ایک ہی مرتبہ وہ حدیث کو ذکر کرتا ہے، یعنی اس حدیث کے تمام الفاظ جو آئے ہیں وہ سارے ایک جگہ جمع کرتا ہے، ایک جگہ اکتفا کرتا ہے جو سب سے مناسب ہے اس حدیث کے باب کے لیے. تو اس طریقے سے اختصارات کی یا احادیث کی کتابوں کا انہوں نے اعادت ترتیب کی، یعنی ترتیب میں پھر کوئی نئی ترتیب پہ کی. جیسا کہ مسند احمد ہے، اس کے بعض علماء محدثین نے ابواب فقہیہ پہ ترتیب دی، فقہی ابواب، طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ کے ابواب پر ترتیب دی. یا بعض علماء نے زوائد کی کتابیں لکھی، زوائد کی کتابیں جس میں ایک کتاب کے زائد جو احادیث ہے دوسری کتاب پر وہ جمع کیا. اور اس میں سب سے نہایت اہم کردار امام الہیثمی، حافظ ابن حجر العسقلانی کے استاد اور شیخ تھے امام الہیثمی رحمہ اللہ. انہوں نے زوائد پہ سینکڑوں کتابیں لکھی. مثلا انہوں نے جو سنن اربع کے زائد احادیث صحیحین پر وہ جمع کی مثال کے طور پر. یا معاجم طبرانی الثلاثہ، امام طبرانی کے 3 جو معجم ہیں، معجم الکبیر، اوسط، صغیر، اس کے جو کتب 6 پہ زوائد احادیث ہے اس کو جمع کی. یعنی جو زائد احادیث ہے کتاب میں دوسری کتاب پر وہ جمع کی. اور عمومی طور پر یا تو وہ صحیحین یا کتب 6 سے مقارنہ کر کے کی گئی ہیں، کیونکہ کتب 6 کا ایک خاص مقام مرتبہ ہے علماء حدیث کے پاس. صحیحین و سنن اربع کا ایک خاص مقام مرتبہ ہے. تو اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں اس کو الگ کیا گیا، الگ جمع کیا گیا، تاکہ ان کتب 6 کے دیگر احادیث بھی اس کا اضافہ ہو جائے، مکمل ہو جائے، اور آسانی سے لوگ جو زائد احادیث ہے وہاں تک پہنچ سکے. کتب 6 تو ان کی خدمات بہت ہوئی ہیں، ہر طریقے سے علماء نے سینکڑوں خدمات کی ہیں. دیگر احادیث دیگر کتابوں میں سے زوائد نکال دیے جائیں جو کتب 6 میں نہیں ہیں، تاکہ ان کی بھی خدمت ہو سکے اور ان کو کتب 6 کے ساتھ ملا سکے، اضافہ کر سکے. تو زوائد کی کتابیں وجود میں آئی. اسی طریقے سے مستخرجات کی کتابیں وجود میں آئی. مستخرج جیسا مستخرج اسماعیلی، مستخرج ابی نعیم وغیرہ، ابی نعیم الاصبہانی. مستخرج کیا کتاب ہے؟ محدث مؤلف یہ شرط لگاتا ہے کہ جو اصل کتاب ہے اور مستخرجات صحیحین پر لکھی گئی، صحیحین غالباً صحیحین پر لکھی گئی. مؤلف یہ شرط لگاتا ہے کہ میں صحیحین کی حدیثیں اپنے اسناد کے ساتھ روایت کروں گا. جو مؤلف محدث
اس کی خود کی اسانید ہے اس سے روایت کرتے ہیں، مگر اس شرط سے کہ وہ جو اصل مؤلف ہے بخاری مسلم کے طریق سے نہیں بلکہ بخاری مسلم کے کسی شیخ سے جا کر ملے، یعنی ان کا جو اسناد جا کر ملے بخاری اور مسلم کے شیوخ کے طبقے پر یا اس سے بھی اوپر حتیٰ کہ صحابی سے جا کے ملے، یعنی بخاری مسلم کے طریق سے نہیں، اسناد سے نہیں، بلکہ بخاری مسلم کے شیوخ کے طبقے سے جا کر ملے اوپر۔ تو یہ مستخرجات کی کتابیں ہیں تالیف کی گئی جس میں بڑے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ العلو کا ہے، عالی اسناد، جیسا ہم نے ذکر کیا، یہ مصنف یا مؤلف بخاری مسلم کے طریق سے اگر روایت کرتا تو نازل ہوتی اس کی اسناد، مگر وہ ان کے شیوخ یا اس سے بھی اعلیٰ جا کے ملتا تو عالی اسناد اس کی ہوتی، اس کی اسناد عالی ہوتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اہم کہ مستخرجات کی کتابوں میں زوائد الالفاظ، حدیث کے زائد الفاظ ہیں۔ محدث مؤلف نے حدیث بخاری مسلم کے شیوخ سے روایت کی، وہی الفاظ سے لفظ سے جو ان کو ملی، جو ان کو روایت کی گئی، تو اس میں اور بخاری مسلم کے الفاظ میں آپ کو فرق ملے گا، اضافات ملیں گے، تشریح ملے گی حدیث کی شرح میں۔ یہ بہت اہم کتاب ہے مستخرجات، جس میں کوئی راوی مثلا کوئی حدیث میں اس کا بخاری مسلم میں مبہم ہے، وہ اس کا نام نہیں کہ کسی شخص نے ایسا کہا۔ ہمارے ساتھ کئی حدیثیں گزری ہے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مستخرجات کی کتابوں میں اب رجوع کریں گے تو آپ کو اس کا نام ملے گا، مثال کے طور پہ وہ کون تھا، کون سا صحابی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ زوائد ہے، فوائد ہے مستخرجات کی کتابوں میں۔ اسی طریقے سے مستدرکات کی کتابیں تالیف کی گئی، مستدرکات جس میں جو مؤلف نے اصل کتاب تالیف فرمائی اس کے شرط کے مطابق احادیث کا استدراک کیا گیا، یعنی اس کے شرط کے مطابق یہ احادیث ہے مگر اس مؤلف نے نہیں ذکر کی۔ تو مثال کے طور پہ صحیحین پر امام الحاکم نے اپنی مشہور کتاب المستدرک علی الصحیحین تالیف فرمائی، المستدرک علی الصحیحین، جس میں انہوں نے وہ صحیح احادیث جمع کی جو بخاری اور مسلم کے شرط کے مطابق ہیں، مگر امام بخاری مسلم نے نہیں ذکر کی، کیونکہ امام بخاری مسلم نے تمام صحیح احادیث جمع کرنا، ذکر کرنے کا ہدف نہیں کیا۔ ان کے کتابوں کے عنوان میں ہیں الجامع، الصحیح، المسند، مختصر، انہوں نے احادیث کا انتخاب کیا، ہر صحیح حدیث نہیں ذکر کی، ان سے صاف صریح مروی ہے۔ امام بخاری مثلا کہتے ہیں احفظ 100,000 حدیث صحیح، کہ میں 1,00,000 صحیح احادیث جانتا ہوں، حفظ میں نے کیا ہوا ہے، مگر صحیح بخاری میں تقریباً 8,000 احادیث ہی ہے، انہوں نے صرف انتخاب کیا۔ تو بعض آنے والے محدثین نے اسی شرط پر احادیث جو صحیحین کے شرط پر ہے، جیسا امام الحاکم نے تالیف فرمایا۔ تو یہ 30 صدی کے بعد یہ کتابیں حدیث کی تالیف کی گئی، اور جیسا کہ آپ ملاحظ کیے ہیں جتنے بھی کتابیں ہیں، چاہے مستخرجات، مستدرکات، زوائد، شروح، مختصرات وغیرہ، یہ دوسری اور تیسری صدی میں جو تالیف کی گئی اسی پر بنیاد رکھی گئی۔ دوسری اور تیسری صدی میں جو کتب حدیث تصنیف کی گئی، بنیادی امہات کتب الحدیث جو ہے اسی پر بنیاد رکھ کے ان کی خدمت کی گئی، اور یہ خدمات آج تک بھی جاری اور ساری ہے، والحمدللہ آج تک بھی علماء حدیث ہیں موجود، محدثین ہیں، طلبۃ الحدیث ہے جو یہ کتابوں کی خدمت مختلف ذرائع مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ آج نئے وسائل پیدا ہو گئے ہیں، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI وغیرہ، جس کے ذریعے حدیثوں کی اور یہ امہات کتب کے راویوں کی، اسانید کی، متون کی مختلف ذریعے سے خدمت ہو رہی ہے، اور اس پر ہی یہ درس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے علماء اعظام ہیں، محدثین کرام، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، اتباع تابعین، اور ان کے بعد جو علماء ہیں آج تک، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، ان کے جہود قبول فرمائے، ان کے جو عظیم خدمات ہے سنت کے تحفظ میں، اس کی حفاظت میں، سنت میں ایک حرف، حدیث میں ایک حرف کی بھی اضافہ، تعدیل، تبدیلی کی گنجائش نہیں، اسی امانت، دیانت اور عدالت، ضبط، اتقان کے ساتھ انہوں نے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کو اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل حدیث کے زمرے میں شریک کر دے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ
قیامت کے دن جمع کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نافع مفید سب سے افضل ترین علم حدیث کا علم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں مہارت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون